حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی ہے، گناہونا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کی تفصیل بیان فرمائی ہے جن سے کسی انسان مرد کا نکاح حرام ہے، اور جتنی آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں ان میں انہی حرام عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، یعنی ان سے کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوتا۔ بعض ایسی محرمات ہیں کہ جن سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، لیکن کسی اور وقت کسی شرط کے پائے جانے کی صورت میں، کسی حالت کے بدل جانے کی صورت میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی دوسرے کی شادی شدہ عورت جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو تو وہ حرام تو ہے، لیکن وہ اسی وقت تک حرام رہے گی جب تک وہ اس شخص کے نکاح میں ہے۔ جب نکاح سے نکل جائے گی تو وہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ اس کا بیان اگلی آیتوں میں آنے والا ہے، لیکن یہاں انہی عورتوں کا بیان کیا گیا ہے جو ہمیشہ حرام رہتی ہیں انسان کے لیے۔ مثلا سب سے پہلے فرمایا کہ امہاتکم، تمہاری مائیں، اور ان ماؤں کے اندر اس لفظ میں دادیاں نانیاں بھی داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی عرفاً ان کو بھی امہات یا مائیں کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تمہاری بیٹیاں، تو اپنی صلبی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور پھر بیٹی کی بیٹی سے بھی یعنی نواسی سے بھی، اور بیٹے کی لڑکی سے بھی یعنی پوتی سے بھی۔ خلاصہ ایک بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی، پڑنواسی، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو باپ شریک، اور اس بہن سے بھی جو ماں شریک ہو، یعنی حقیقی بہن یا ماں شریک بہن یا باپ شریک بہن سب حرام ہوتی ہیں۔ اور وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، جس کا مطلب باپ کی حقیقی بہن، چاہے باپ کی وہ حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ وخالاتکم، تمہاری خالائیں، اس سے مراد والدہ کی بہنیں ہیں،
چاہے وہ حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، ہر صورت میں ایسے خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ بنات الاخ، اسی طرح بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، چاہے وہ بھائی جس کی وہ لڑکیاں ہیں وہ حقیقی بھائی ہو یا باپ شریک بھائی ہو یا ماں شریک بھائی ہو، ہر طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح ناجائز ہے۔ اور بنات الاخت، اسی طرح بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ وہ بہنیں چاہے حقیقی ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، ہر صورت میں ان کی بیٹیاں حرام ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی جسے رضائی ماں کہتے ہیں، تو نکاح کی حرمت کے بارے میں وہ بھی حقیقی ماں کے حکم میں ہے اور ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور دودھ تھوڑا پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، ہر صورت میں وہ جس کا دودھ پیا ہے وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اور حرمت رضاعت البتہ اس وقت ثابت ہوتی ہے، یعنی دودھ والی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جبکہ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ مدت رضاعت میں پیا ہو۔ مدت رضاعت 2 سال ہے، تو 2 سال کے اندر اندر اگر دودھ پیا تب تو وہ اس کی ماں بن گئی، اور اگر وہ اس مدت کے بعد پیا تو اس سے وہ رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی بچہ بڑی عمر میں جا کر کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی جب کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت رضائی ماں بن گئی، اس کا شوہر رضائی باپ بن گیا، اس کے بیٹے رضائی بھائی بن گئے، اس کی بیٹیاں رضائی بہنیں بن گئیں، تو ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وہ بھی حرام ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبائیں، ربیبہ اس سوتیلی بیٹی کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کی بیوی اپنے سابق شوہر سے پیدا کر کے ساتھ لائی ہو۔ مثلا زید نے نکاح کیا مثال کے طور پر عائشہ سے، اور عائشہ اس سے پہلے بیوی تھی خالد کی، اور خالد سے اس کا بیٹا حامد تھا یا اس کی بیٹی حامدہ تھی۔ جب زید نے عائشہ سے نکاح کیا تو اس سے پہلے اس کے پاس حامدہ ایک لڑکی موجود تھی جو پچھلے شوہر سے تھی، اس لڑکی کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری ربیبائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، اور ربیبہ یعنی سوتیلی بیٹی جو بیوی کی بیٹی ہو لیکن پچھلے شوہر سے ہو، وہ حرام ہے۔ اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری زیر پرورش ہوں، یعنی جب وہ اپنے ساتھ لے کر آئی، تمہاری نئی بیوی اپنے ساتھ لے کر آئی تو کی پرورش بھی تمہارے ذمہ رہی اور تم اس کی پرورش کرتے رہے، تو ایسی ربیبہ حرام ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بیٹی اس وقت حرام ہوگی کہ جب تم نے جس ماں کی وہ بیٹی ہے اس ماں سے نکاح کرنے کے بعد ان سے خلوت بھی کی ہو۔ اگر خلوت کر لی ہے تب تو اس کی وہ بیٹی جو پچھلے شوہر سے ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن اگر خلوت نہیں کی، ابھی صرف نکاح ہی ہوا، رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی مثلا اور خلوت بھی نہیں ہوئی تھی، تو اسی حالت میں تم نے طلاق دے دی اس کو یا اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں وہ جو بیٹی تھی اس کی وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہوگی، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو تو
اس صورت میں فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. اور گناہ نہیں کیا مطلب کہ تم ان بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری اس بیوی کے سابق شوہر سے ہوئی تھی. پھر آگے فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، جس کو ہمارے اردو میں بہو کہا جاتا ہے. تو بہوؤں سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہ حرمت بھی ابدی ہے. یعنی جب فرض کرو کہ بیٹے کی بیوی ہے تو وہ حرام ہو گئی اپنے خسر کے اوپر. اگر بالفرض کسی وقت بیٹا طلاق بھی دے دے اس کو، علیحدگی بھی اختیار کر لے اس سے، پھر بھی وہ حرمت باقی رہے گی اور خسر کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. چنانچہ فرمایا کہ اپنی تمہاری بیٹوں کی بیویاں. پھر آگے قید لگا دی الذین من اصلابکم، تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی تمہارے صلبی بیٹے ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت میں جو یہ طریقہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو بھی وہی حکم اور وہی مرتبہ دیا جاتا تھا جو صلبی بیٹے کو حاصل ہوتا ہے، اور احکام بھی سارے اس کے اوپر صلبی بیٹے کے جاری ہوتے ہیں. تو ایسا اس کی تردید کرنا مقصود ہے کہ جو بیٹے تمہارے صلبی ہیں ان کی بیویاں تو بے شک حرام ہے تمہارے لیے، لیکن اگر محض منہ بولے بیٹے ہیں، حقیقت میں کوئی رشتہ نہیں تھا ولادت کا، نہ کوئی اور رشتہ داری تھی، لیکن تم نے اس کو زبان سے اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ جس کو کہتے ہیں، تو پھر اس کی بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہوگی. اور پھر آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی ناجائز ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو. یعنی ایک سے دو بہنیں ہیں اور دونوں کو بیک وقت نکاح میں لے لیا تو یہ حرام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بہنیں ہیں تو ان کے درمیان محبت رہنی چاہیے، مودت پیدا ہونی چاہیے. اور اگر یہ سوکنیں بن گئی تو اندیشہ ہے کہ محبت جو بہن کی محبت ہوتی ہے وہ اس طرح کی حاصل نہ ہو سکے جیسی ہونی چاہیے. الا ما قد سلف، ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی پچھلی زمانے میں جاہلیت میں جو ان آیتوں کی خلاف ورزی میں نکاح ہوئے ہیں تو وہ چونکہ لا علمی کی حالت میں ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں سے معاف کر دیا، لیکن آئندہ ان اصولوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے.